بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اپنی تمام کہانی اسے سنا دی، مگر بہت سے اہم واقعات میں حذف کر گیا۔ وہ بڑی توجہ سے میری ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہا۔ باہر سورج نے اپنی صف لپیٹ لی تھی اور شام نیچے اتر آئی تھی۔ میں جب خاموش ہوا تو وہ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رقم ارجمند خان کے گھر میں ہے؟ جی ہاں، ابھی تک تو وہیں تھی۔ تم سکھیرا صاحب کو جانتے ہو؟ پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں۔ جی ہاں، ڈھلو صاحب سے میں نے ان کا ذکر سنا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں ان سے فون پر بات کر لوں۔ میں تو انہی کی ملازمت میں ہوں اور تمہارے نام سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ وہ کہیں گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لاہور سے بات کرنے کے لیے فون اٹھا لیا۔ میں ابھی تک اس صورتحال کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، تو مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فون فوراً ہی مل گیا۔ سکھیرا صاحب گھر پر موجود تھے۔ تسلیم شاہ نے اپنا تعارف ان سے کروایا۔ بولا، سکھیرا صاحب، تقدیر ان آدمیوں کو میرے تھانے میں گھیر لائی ہے جن کے بارے میں آپ نے مجھے ہاتھ روکنے کو کہا تھا۔ جی ہاں، وہی آدمی جو ڈلوں صاحب کا دوست ہے۔ ہاں، وہی شخص۔ کیا مطلب؟ مجھے واضح حکم دیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں باندھ کر لاہور بھیج دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ گھوم کر کرسی کی طرف آیا، میں اس کے پاس جا پہنچا۔ سکھیرا صاحب نے کیا کہا ہے جناب؟ مجھے افسوس ہے کہ ان کا حکم ہے کہ آپ کو باندھ کر لاہور بھیج دیا جائے۔ ارے یہ آپ کے گلے میں کیڑا چل رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ تو کان کھجورا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور پہلے ہی جھٹکے میں اس کی رگیں احساس مسل دی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حیرت ابھر آئی کہ جب وہ فرش پر گرا تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کے حافظے میں اندر تک جا گھسا ہوں۔ دروازے پر ابھی تک چٹکنی چڑھی تھی۔ عقبی دیوار کے اس طرف بھی ایک کمرہ تھا جس میں سے مجھے کسی ٹائپ رائٹر کی کھٹ کھٹ سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی تسلیم شاہ فرش پر گرا، میں نے ہتھکڑی کی چابی دراز سے نکال کر آبی کو کھول دیا۔ اس کے ہاتھ آزاد ہوئے تو اس نے میری ہتھکڑی کھول دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو تھانے دار ہے استاد، کدھر چلنا ہے؟ آؤ دیکھتے ہیں، اس کمرے ہی میں جایا جا سکتا ہے، کہہ کر میں نے عقبی دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہاں کمرے کے دائیں حصے میں دو ٹائپسٹ بیٹھے تھے اور بڑے انہماک سے کوئی لمبی چوڑی فہرستیں سامنے رکھ کر ٹائپ کر رہے تھے۔ ہم دونوں ہی سفید براق قسم کے تہہ بند اور کرتے میں ملبوس تھے۔ ایک سرسری نظر انہوں نے ہم پر ڈالی تو میں نے کہا کہ گل بہار شاہ صاحب تو ادھر نہیں آئے، وہ اپنے کمرے میں ہوں گے، یہ دروازہ بند کر دو، شاہ صاحب پریشان ہوں گے۔ میں نے فوراً ہی تسلیم شاہ کا دروازہ بند کر دیا اور ہم دوسرے کمرے سے گزر کر عقبی برآمدے میں جا ٹھہرے۔ چار سپاہی اس طرف چارپائی پر بیٹھے گپ شپ ہانک رہے تھے۔ برآمدے میں بلب جل رہے تھے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھے اور ان سپاہیوں کے پاس سے گزر کر تھانے کی عمارت کے پچھلے حصے میں جا پہنچے۔ اب غسل خانوں کے سامنے جا ٹھہرے تھے اور ان کی عقبی دیوار باندھنا مشکل نہیں تھا۔ ہم فوراً ہی ان کے اندر جا گھسے۔ ابھی دائیں ہاتھ کے غسل خانے میں گھسا تو کسی نے کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ پلٹ کر دوسرے غسل خانے میں جا گھسا۔ چند منٹ تک ہم دونوں وہاں توقف کیا اور جیسے ہی وہ شخص غسل خانے سے نکل کر برآمدے کی طرف گیا، میں نے میدان صاف دیکھ کر غسل خانے کی عقبی دیوار پر ہاتھ رکھا اور اچھل کر دوسری طرف جا پہنچا۔ 8 ہاتھ کی دیوار تھی، اس پر سے کود جانا کچھ مشکل نہیں تھا۔ میرے پیچھے آبی نے بھی باہر چھلانگ لگا دی۔ تھانے کے پچھلے حصے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس طرف ان لوگوں نے بتیوں کا بھی انتظام نہیں کیا تھا۔ ایک بلب چھت کے ساتھ لگا تھا، مگر اس کی روشنی بے حد کمزور تھی اور ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ چل جلانی بھاگ چل یہاں سے، ہم دونوں ایک بہت بڑے سیاپے سے بچ گئے ہیں، آبی نے وہاں سے بھاگتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، کس گندے شہر میں آپ پھنسے تھے ہم، مگر میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، کوئی نہ کوئی انتظام اس نے کر رکھا ہوگا، بس نکل چل۔ عقبی محلے کو عبور کر کے ہم جب آگے نکلے تو اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ آبی بولا، تم ادھر ہی ٹھہرو، اس کھمبے کے پاس میں ان سے رقم واپس لاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ رقم کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے، وہ اتنے
بھولے نہیں ہیں، مگر ہم پیسے کہاں سے لیں گے؟ یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ پولیس کو تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہوتا ہے پیارے، ہماری جان بچ گئی، بس یہی کافی ہے۔ چوروں کے کپڑے، لاٹھیوں کے گاز، وہ جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ آجا یہاں سے نکل چل، یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا اس شہر سے باہر نکل گیا۔ ہماری بہتری اسی میں تھی کہ ہم ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، ورنہ وہ رامپی ڈال کر ہماری کھال ادھیڑ دیتے۔ ان سے بچ نکلنا ہی بہت بڑی بات تھی۔ یہ احساس مجھے مارتا تھا کہ ہم بہت سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا آئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تسلیم شاہ کو کھال سے لگ گئے تھے، وہ اوندے منہ فرش پر پڑا تھا، اور اگر کسی نے اندر جا کر اسے نہ دیکھا تو کم از کم 3 گھنٹے تک تو ضرور ہی بے ہوش رہے گا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس وقت تک ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات تھی۔ ہم بڑی سڑک پر پہنچے تو آبی بولا، یار تو سمجھتا کیوں نہیں ہے، ہم پیسے کے بغیر کیا کریں گے؟ میں خود حیران ہوں، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیرے ذہن میں کوئی تدبیر آتی ہو تو بتا دے۔ ڈاکے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کسی کو گھیر لیتے ہیں ادھر، یہاں کون ہے جس کو تو لوٹے گا؟ یہ جنگل ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ این اس وقت کشمور شہر سے ایک بس ہمیں اپنی طرف آتی نظر آئی۔ وہ ملتان جا رہی تھی۔ آبی کو ایک طرف ہٹا کر میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے ہم سے چند قدم آگے لے جا کر بس روک دی۔ ہم دونوں افراتفری میں اس پر سوار ہو گئے۔ بیٹھنے کے لیے ہمیں دائیں ہاتھ پر 2 نشستیں مل گئیں۔ کنڈکٹر ابھی تک بس کی سواریوں کے لیے ٹکٹ کاٹ رہا تھا۔ ہم بس میں بیٹھے تو ہمیں محسوس ہوا جیسے ہم سارے دکھوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ نیم خوابیدہ مسافر دکھوں بھرا دن گزار کر اب نیند سے باتیں کرنے لگے تھے۔ آپ کو کہاں جانا ہے بھائی جی؟ کنڈکٹر ہماری طرف بڑھا۔ ملتان جانا ہے بھائی، مگر میری بات سن، ادھر آ ذرا۔ جی حکم فرمائیے، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ دیکھ بھائی، ہم سفید پوش لوگ ہیں، مگر پیسہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ ہماری جیبیں کسی نے صاف کر دی ہیں۔ تو یوں کر کے یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لے، یہ 400 سے کم کی نہیں ہوگی۔ آبی نے بڑے ہی افسردہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، میں ٹکٹ کاٹ دیتا ہوں، میں اپنے پاس سے پیسے دے دوں گا۔ اس پبلک نواز نے ہمیں حیران کر دیا۔ ٹکٹ کاٹ چکا تو بولا، یہ دن مجھ پر بھی آئے ہیں بھائی جی، مگر پھر میں نے تنگ آ کر یہ نوکری کر لی۔ اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دے، میرے لیے دعا کرو، یہی کافی ہے۔ تیری مہربانی ہے یار، ورنہ تو ہم سمجھے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ بہت بڑی رقم تھی ہمارے پاس، مگر چوروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ کوئی بات نہیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم مسمی سی صورت بنا کر بیٹھے رہے۔ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہم لوٹ لٹا کر وہاں یوں آ بیٹھے تھے جیسے اب تحت الثری کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ پلے سے 3.5 لاکھ روپیہ نکل جائے تو دکھ کسے نہیں ہوتا، مگر ابھی کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہمارے پاس سگریٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، اور ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی کے سامنے اس ادنا سے نشے کے لیے ہاتھ پھیلائیں، مگر اللہ بڑا کارساز ہے۔ ہماری طلب زیادہ ہی بڑھ گئی تھی کہ بائیں ہاتھ کی نشست پر بیٹھے ایک آدمی نے ہم سے ماچس طلب کی۔ آبی کو تو بہانہ مل رہا تھا، بولا ہمارے پاس ماچس تو کیا ہوگی صاحب، سگریٹ کو بھی ترس گئے ہیں، بس کہیں روکتی ہی نہیں، ورنہ لے لیتے۔ اوہ، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ لیں، میں آپ کو سگریٹ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے نیا پیکٹ نکال کر آبی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ارے تو آپ کیا کریں گے جناب، میرے پاس بہت سگریٹ ہیں، دراصل یہ لائٹر نہیں جل رہا ہے، اسی لیے ماچس کی تلاش تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، آپ کی مہربانی تا دیر یاد رہے گی۔ کسی سے ماچس مانگ یار، کچھ تو بھی کرے گا کہ نہیں؟ ابھی نے میری طرف جھک کر مجھے کچھ نہ کرنے کا تانا دیا۔ ٹکٹ اور سگریٹ تو اسی کے حسن طلب کا کرشمہ تھے۔ میں نے سامنے کی سیٹ پر بیٹھے آدمی سے لے کر ماچس انہیں دے دی۔ جب ہم دونوں سگریٹ سلگا چکے تو ابھی دبی آواز میں بولا، یار تو بھی ضرور ہاتھ پیر مار، 4 پیسے پیدا کرنے بہت ضروری ہیں یار، ورنہ تو ہم مارے ہی جائیں گے۔ کچھ کریں گے بھائی، موقع ملا تو چھوڑیں گے نہیں۔
اتنا ہی بہت جانو گے وہاں سے بچ کر نکل آئے ہو۔ ہاں یار تیرے اس فن کے قربان جاؤں، میری تو عمر بڑھا دی ہے ان انگلیوں نے، ورنہ وہ بدماش خدا غارت کرے انہیں، آدمی کو ترسا ترسا کے مارتے ہیں، مگر تو جو کچھ سوچ رہا ہے نہ وہ اچھا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو میرے دماغ کی لکیریں پڑھ رہا ہے؟ ہاں اس بس میں کوئی ہاتھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی بخشش کی سواریاں ہیں۔ ہاں یار ہاں مجھے یاد ہے، اس کنڈکٹر کی مہربانی ہے یار، ویسے تو نے کوئی اس قسم کا بے مثال آدمی بہت کم دیکھا ہوگا۔ ہاں بہادری اسے ہی کہتے ہیں، اس نے ٹکٹ بھی دیے اور جگہ بھی۔ تیرا کیا خیال ہے؟ ٹکٹ تو ہوتا ہی نشست کے لیے ہے، کیسی بات کرتا ہے تو؟ وہ ہمیں کھڑا بھی رکھ سکتا تھا میرے بھائی۔ ویسے میں ملتان جا کر تسلیم شاہ کو گالیوں سے لبریز خط لکھوں گا اور ارجم خان کو تو میں خط میں تباہ کر دوں گا۔ میں نے اپنے دل میں بڑے غصے کو اظہار کی راہ دکھائی، میرے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس شہر نے ایسے ایسے کمینے پال رکھے تھے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ ان سب کو بسم کر دیتا۔ ہاں ضرور لکھنا چاہیے کہ تیرے فلاں بن فلاں کی ایسی تیسی۔ آبی خوش ہو کر بولا، جا یار تو نے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیا ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات ہے؟ بھلا اتنی بڑی رقم چھن گئی ہم سے اور ہم ٹھنڈے ٹھار دل بہار ہو کر وہاں سے نکل آئے۔ یہ سب وہ کیا کہتے ہیں بندے کے لذائز نفسانی کا نتیجہ ہے۔ پیارے لذائز سمجھتا ہے تو، یہ لذت کی جمع ہے، اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی جگہ بیٹھ کر ان پیسوں سے زبردست مجرا کراؤں گا۔ تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے سالے، تیرے عشق نے بڑے بڑے فساد ڈالے ہیں۔ اب آگے کی سوچ، لاہور چل کر بینک سے رقم لیں گے اور کل ہی میاں والی جا پہنچیں گے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، اگر اس پولیس سے ہم بچ گئے تو میں گھوڑے شاہ جا کر چڑھاوا چڑھاؤں گا، وہ سارے ہم سے لیس ہو کر چمٹ گئے ہیں۔ بس بھی ملتان سے 15 میل دور تھی کہ 2 سواریاں ایک بستی کے قریب اتر گئیں، ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی بس سے اتر گئے۔ ہمیں یہاں اترنا ہے بھائی جی، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنی مہربانی سے پیش آئے۔ کوئی بات نہیں جناب، خدا ایسا وقت کسی پر نہ لائے۔ کنڈکٹر نے بڑی محبت سے بات کہی اور بس کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ تو یہاں کیوں اتر گیا ہے یار؟ تیری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے ڈر ہے ابھی وہ لوگ ملتان میں پہنچنے والے ہر سواری کو دیکھ رہے ہوں گے، پولیس نے ملتان اطلاع بھیج دی ہوگی، کچھ سمجھا بھی کر۔ ہاں یار یہ تو بہت اچھا ہوا، یہ رات ہم کسی مسجد میں بسر کر سکتے ہیں، مگر ان سے تو ہر حال میں بچنا ہوگا۔ مغز میں یہ بات گہری اتر گئی کہ ہم ابھی تک شدید خطرے میں ہیں۔ اس گاؤں کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، اس کی مسجد کے مینار نگاہ میں رکھے اور سیدھے اس طرف چل دیے۔ گاؤں خاصا بڑا تھا، قصبہ ایسا نظر آتا تھا۔ وہ رات ہم نے مسجد میں بسر کی، بھوک تو ہماری مٹ نہیں سکتی تھی، البتہ نیند ضرور آ گئی اور ہم مسجد کے صحن میں ہی سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پر ہم بیدار ہوئے تو وضو کر کے نماز میں شامل ہو گئے۔ مسجد میں رات گزاری تھی تو سجدہ کیوں نہ کرتے، شکر ہے کہ ملا نے خانہ خدا پر رات کو تالا نہیں ڈال دیا تھا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے رخصت ہو گئے، ہم نے ملا کے گرد ڈیرا جما لیا۔ وہ ہم سے پوچھتا رہا کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ بھی اسے تفصیل گڑ گڑ سناتا رہا تو ملا نے اس کی کہانی سن کر اس کے لیے ناشتہ بھیج دینے کا وعدہ کیا اور باہر نکل گیا۔ مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا، اس میں غالباً مسجد کا خادم رہتا تھا، مگر ابھی تک وہاں کوئی خادم نہیں رکھا گیا تھا۔ دروازے پر تالا لگا تھا اور تختے کے عین وسط میں ایک سوراخ تھا جس پر کسی نے چندہ مسجد کی تختی لگا دی تھی۔ جتنے بھی لوگ چندہ دیتے تھے وہ اس سوراخ میں سے نوٹ گزار دیتے تھے۔ پیچھے ایک صندوقچی بنی تھی، سارے پیسے اس سوراخ میں سے نکل کر صندوقچی میں جا گرتے تھے۔ ملا گھر کی طرف نکلا تو آبی نے اس دروازے کو تاک کر کہا، کیا خیال ہے تیرا کہ ہم ایسے بے سہارا لوگوں کو مسجد کا چندہ جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ بہت ہی سنجیدہ نظر آئی۔ مسافروں کا حق فائق ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو پھر تو دھیان رکھ، میں یہ دروازہ کھول رہا ہوں۔ وہ میرے لہجے کو طنز کو نظر انداز کر کے دروازے کی طرف لپکا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی چھٹی ان دنوں کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی تھی۔ اس نے دروازے کے ارد گرد کی دیوار پر ہاتھ مارا، بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹے سے سوراخ میں اس کو تالے کی چابی مل گئی۔ مولوی نے اپنی آسانی
کے لیے اس کو وہاں ڈال رکھا تھا۔ چابی ملتے ہی آبی نے جزاک اللہ کہا اور دروازہ کھول دیا۔ تختے کے پیچھے لگی صندوقچی کا ڈھکنا ہی اٹھانے کی ضرورت تھی، اس میں سے اسے 82 روپے 8 آنے مل گئے۔ وہ اس نے گن کر جیب میں بھرے اور پھر دروازہ بند کر کے وہ میری طرف چلا آیا۔ 82 روپے 8 آنے کا نصف کیا ہوتا ہے؟ باک نہیں ہوئے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، بس نکل چل یہاں سے۔ مگر وہ ناشتہ لینے گیا ہے، اس پر لعنت بھیج، وہ خود کھا لے گا۔ یہ کہہ کر ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلے اور سیدھے بڑی سڑک پر جا پہنچے۔ ملتان کے لیے بس ہمیں جلد ہی مل گئی، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ آبی بار بار کانوں کو ہاتھ لگا کر کانا خدا سے مسجد کا چندہ چرانے پر سخت شرمندگی کا اظہار کر رہا تھا، توبہ کر رہا تھا۔ بولا یار، آدمی کی ضرورت بھی کتنی بری شے ہے، کہیں اللہ ہمارے زیادہ ہی خلاف ہو گیا تو وہ اس چوری کو بنیاد بنا کر ہمارا کھانا خراب کر دے گا۔ نہیں آبی، بس تیری توبہ طلع قبول ہو گئی ہے، سمجھ لے کہ بوقت شدید ضرورت آدمی کو خنزیر کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے۔ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے پیارے؟ پیسے ہمارے ہاتھ آئے تو ان کو منی آرڈر کر دیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلکہ 21 گنا واپس کریں گے، یہ بہت ضروری ہے، اس پر لکھ دیں گے منی آرڈر پر چندہ برائے مسجد بسلسلہ چوری جو مورخہ ستمبر 21 بوقت صبح کی گئی تھی، اصل مقام پر حاضر کی جا رہی ہے۔ ہاں یہی بہتر ہے، سگریٹ تو نے خرید ہی لیے تھے، کہیں سے ملتان جا کر چائے بھی پی لیں گے۔ سفر بہت اطمینان سے گزرا۔ ملتان پہنچ کر ہم نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ناشتہ کیا اور جیسے ہی گاڑی آئی ہم اس میں جا بیٹھے۔ بہت سا وقت ہمارا اس سفر کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا۔ اب جو ہم لاہور کی گاڑی میں بیٹھے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دی تھی۔ پولیس سے ہم البتہ بہت ڈرنے لگے تھے، کوئی سایہ بھی کسی کا نظر آ جاتا تھا تو ہم سر جھکا لیتے تھے، اتنی ہمت ہی نہیں رہ گئی تھی کہ کسی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتے۔ کشمور نے ہمیں تباہ کر دیا تھا، جس اذیت سے ہم گزرے تھے وہ تقاضا کرتی تھی کہ سر چھپا کر گناہ گاروں کی طرح کسی جگہ بیٹھ رہے، مگر وہ جو میری جان کو آسیہ کا عذار لگا تھا وہ چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں اسے کسی گھر میں آباد دیکھنا چاہتا تھا، میں گھر سے اسی کے لیے نکلا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سفر اتنا جان گسل بن جائے گا، میری واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ میں مارو بیل کی طرح کبھی یوں نکل جاؤں گا اور کبھی یوں۔ میرے پیچھے جو ماکھو لگی تھی وہ بہت مدماتی تھی، مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتی تھی، میرا اشتعال دم بدم بڑھتا ہی رہتا تھا۔ میں رسی کے ایک سرے پر ٹنگا جھول رہا تھا اور دوسرے حصے کا حلقہ آسیہ کی گردن نچوڑ رہا تھا۔ ابھی ہماری اس سلیب میں خدا جانے کہاں سے آ گیا تھا اور وہ بھی بری طرح مسئلہ جا رہا تھا۔ کوئی مشیر، کوئی حکیم، کوئی طبیب ہماری اس اذیت کا حل تلاش نہیں کر سکتا تھا کہ دکھوں کے سارے ماندری ان لمحوں میں ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس ڈبے میں ہم بیٹھے تھے اس کے ساتھ ہی فرسٹ کلاس کا ڈبہ منسلک تھا۔ گاڑی چلی تو تازہ ہوا کے لیے میں نے کھڑکی کھول دی۔ باہر کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، دور دور تک باغوں کی لمبی قطاریں پھیل گئی تھیں۔ ملتان کی زمین اپنا رنگ دکھا رہی تھی، سبزہ ہی سبزہ، ہریالی ہی ہریالی۔ میری آنکھیں تراوت محسوس کر رہی تھیں۔ میری طرح فرسٹ کلاس کے ڈبے میں کھڑی دو عورتیں بھی شاید اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دروازے میں آ ٹھہری تھی۔ اچانک جو میرا دھیان ان پر پڑا تو میرا دماغ سن ہونے لگا۔ میرے سامنے ڈاکٹر نفیسہ کھڑی تھی، ہری بھری، تر و تازہ، جوان اور خوش رنگ۔ اس کا سراپا دیکھ کر میں لرز سا گیا۔ میں نے اسے کیسے حالات میں خود سے جدا کر دیا تھا، دوبارہ میں اس سے مل ہی نہ سکا تھا۔ اس نے آنکھوں پر اینک چڑھا رکھی تھی۔ چند ساعتوں تک وہ دروازے میں کھڑی رہی۔ دوسری عورت بھی اس جیسی بنی تھی، مگر بہت شوخ و شنگ اور بہت ہنس مکھ، وہ بھی شاید ڈاکٹر ہی تھی۔ چند منٹ بعد ہوا کی شدت سے تنگ آ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر اپنی نشست پر سمٹ کر رہ گیا۔ ابھی ان دنوں میرے چہرے پر کچھ زیادہ ہی غور کرنے لگا تھا۔ مجھے جب بھی ذہنی اذیت میں دیکھتا پوچھ گچھ شروع کر دیتا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا تو وہ میری طرف جھک کر بولا، کیا قصہ ہے، کیا یاد آ رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں یار، ساتھ والے ڈبے میں ڈاکٹر نفیسہ بیٹھی ہے، وہی عورت جس نے آسیہ کو جیل سے نکالنے میں میری مدد کی تھی۔ مائی گاڈ، وہ ساتھ کے ڈبے میں
میں ہے، کیا کہتی ہے؟ کہے گی کیا؟ بس ڈبے میں سفر کر رہی ہے، مجھے اس نے نہیں دیکھا ہے۔ اچھا یہ وہی ہے نا جو جیل میں کام کرتی تھی؟ ہاں، اور اسے بہت دکھ تھا اس بات کا کہ اس سے جو بھی ملا تباہ ہو گیا۔ اسے اپنی قسمت سے شکایت تھی تو اس سے مل لو نا، ملاقات میں کیا حرج ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تمہیں بھولی نہیں ہوگی۔ نہیں، میں ان کپڑوں میں ملوں گا تو وہ کیا سمجھے گی؟ میں خود ایسے پھٹے حال میں پھر رہا ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، چلو دفع کرو، مٹی ڈالو اس کی شکل پر، ایسی تو بہت سی مل جاتی ہیں۔ نہیں یار، وہ بہت مخلص تھی، مجھ پر جان بارتی تھی، میں ہی اسے کھو بیٹھا ایسے حالات میں کہ اب اسے مجھ پر کوئی اعتماد نہیں رہا ہوگا۔ ابھی چپ ہو رہا، میری اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا اپنا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس نفیسہ سے چند بڑی ہی حسین یادیں وابستہ تھیں، اس کا وہ خوبصورت گھر، وہ اس کا ہرا بھرا آنگن جس میں پھول ہی پھول اگے تھے، اور اس گھر سے اسے نکال دینے میں میرا جو کردار تھا وہ سب کچھ میرے ذہن میں بڑی کھلبلی مچاتا تھا۔ اس سے مجھے ہزاروں لاکھوں مرتبہ معافی مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے ہی اس کی سجی سجائی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ میرے بارے اس کے خیالات خدا جانے کیا ہوں گے، مگر میں نے اسے وفائے کامل کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس کا خلوص بے پناہ تھا، وہ بہادر تھی، میرے لیے جی جان سے ان شعلوں میں جا گری تھی جن میں آسیہ جل بن کر بسم ہو رہی تھی۔ اس کی یادیں میرے ذہن میں کئی مندمل زخموں کو تازہ کر گئیں۔ وہ جب مجھ سے بچھڑی تو خدا جانے اس نے کیسے کیسے دکھ اٹھائے ہوں گے، مگر اس روز وہ پہلے ایسی نفیسہ نظر آتی تھی، شاد و فرحاں معلوم ہوتا تھا۔ اسے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس کی سجی سنوری آئینہ عکاس آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن نظر آتی تھیں۔ لگتا تھا وہ کسی کے ہاں تیج تہوار میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا۔ کھانے وال کے قریب پہنچ کر اس نے ایک بار دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اب پھر باہر کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ میرا سر کھڑکی سے باہر نکل گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے اور پہچان بھی لے کہ میں وہی ہوں جس کے ہاتھوں اس کی زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر پیچھے مڑی، بیرونی منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ سی رہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے وہی اصغر علی ترانڈا بیٹھا تھا۔ گاڑی کی رفتار سست ہوئی تو وہ اور زیادہ باہر کو رک گئی، اور جب اس نے مجھے پہچان لیا تو گاڑی کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ گاڑی رکی تو وہ پھر دروازے سے اچھل کر باہر نکلی اور سیدھی میرے سامنے آ پہنچی۔ آپ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں ترانڈا صاحب؟ میں سوچتا تھا شاید آپ مجھے پہچان نہ سکیں گی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ یہ کہہ کر میں کھڑکی سے ہٹا اور دروازے میں سے نکل کر اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ آپ نے چادر کب سے باندھنا شروع کر دی؟ یہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ میرے ڈبے میں آئیں، مگر میرا ٹکٹ تو فکر نہ کریں، ہم کرایہ ادا کر دیں گے۔ آئیے، میرے بھائی بھی اندر ہیں، اکبر علی ترانڈا، میں دیکھ رہی ہوں، انہیں بھی بلائیں۔ آئیں ترانڈا صاحب، آپ بھی میرے ڈبے میں آ جائیں۔ آبی نے اس کی یہ بات سنی تو فوراً ہی ڈبے سے باہر نکل آیا۔ اچھا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ سے ملنے کے لیے اصغر بہت پریشان تھا، آبی نے کہا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے ڈبے میں جا بیٹھے۔ اس کی ساتھی خاتون ہمیں سامنے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور سوالیہ نظروں سے نفیسہ کو دیکھ کر بولی، یہ کون ہے؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ ترانڈا صاحب ہیں، اصغر علی ترانڈا، اور یہ ان کے بھائی ہیں اکبر علی، ان سے ملیے، یہ ڈاکٹر زاہدہ ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی خاتون، یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری آپ سے یوں ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے نشست پر سمٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر زاہدہ بڑی خیرہ کن عورت تھی اور مخاطب کو مروب کر دیتی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہم لاہور جا رہے ہیں، مگر آپ کا رخ کدھر ہے؟ یہ حلیہ کیا بنا رکھا ہے آپ نے؟ کچھ نہ پوچھیں ڈاکٹر نفیسہ، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ جی ہاں، ایک دنیا ہمارا لوہا مانتی تھی، مگر اب ہم نکو بن گئے ہیں۔ کشمور میں ہم سے یار لوگوں نے 4 لاکھ روپیہ بھی چھین لیا اور کپڑے بھی بہت برے حال میں لاہور جا رہے ہیں۔ آبی نے نفیسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آسیہ کہاں ہے اب؟ وہ اچھا نصیب لے کر پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ
اب بھی ہم سے اتنی ہی دور ہے جتنی پہلے روز تھی۔ آپ سے مجھے بہرحال معذرت کرنی چاہیے تھی، آپ کے ساتھ ہماری وجہ سے اچھا سلوک نہیں ہوا۔ نہیں جناب، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈلوں صاحب نے مجھے ملازمت پر بحال کروا دیا تھا، یہ اسی آسیہ کا قصور ہے اور یہ اس کے سگے بھائی ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس کی وجہ سے وہ آفت آئی تھی، زاہدہ نے مترنم لہجے میں کہا۔ اب کہاں کام کرتی ہیں آپ؟ میں میاں والی جیل میں کام کر رہی ہوں، پہلے میں راول پنڈی بھیجی گئی، وہاں سے میں میاں والی چلی گئی، ڈلوں صاحب نے بہت مدد کی تھی میری۔ آسیہ کہاں ہے اب؟ وہ جیل سے نکل کر اس جھگڑے میں پھر ہم سے بچھڑ گئی، کسی عورت شب خیر کے ہاں پناہ لی، وہ میاں والی میں رہتی تھی، مگر اس کے ہاں اپنا بچہ چھوڑ کر وہ کسی جاگیردار کے ہاں جا پہنچی ہے، وہ کندیاروں میں رہتا ہے، اب ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ کمال ہے، اس کے ہاں بچہ کہاں سے ہو گیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی نے جیل میں اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، دوا کے ذریعے اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا، یہ تو بہت برا ہوا۔ بہرحال آپ گھبرائیں نہیں، میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں، کندیارو کوئی گاؤں ہے وہاں؟ جی ہاں، سنا تو یہی ہے، ایک عذاب ہے جسے ہم مسلسل جھیل رہے ہیں۔ گھبرائیں نہیں، میرا خیال ہے کہ میں کچھ آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ یہ دن کیسے گزارے آپ نے؟ میں تو سچی بات ہے آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ آپ کی مہربانی ہے ڈاکٹر، ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں۔ کیا خدمت کر سکا میں آپ کی؟ کچھ بھی نہیں، میری وجہ سے آپ کی ہنستی بستی زندگی تباہ ہو گئی، میں اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ میرے بجھے بجھے چہرے کے عقب میں میری ناتمام آرزویں سر چھپائے کھڑی تھیں۔ وہ مسیحا نفس ان جان گسل جذبوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ میں نے شاید اس کی زندگی کی کتنی ہی اداس شاموں کو رنگین بنا دیا تھا۔ اس نے محبت کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر میں ہی اس کے قابل نہیں تھا، مگر وہ اب بھی میری چاہت میں مبتلا تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس مصیبت کے پیدا کرنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ لمحہ آپ اس کی راہ میں آ گیا تھا، اس کے کسی گناہ کی پاداش میں وہ گردش میں آ گئی تھی۔ اس کی شخصیت کی وہ جنبک مجھے اب بھی اس کی طرف کھینچتی تھی، اس کی چمک چلک میں ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا تھا، میں ہی چلن ہار ثابت ہوا۔ ابھی بڑے اطمینان سے الگ کونے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا، اس کا رویہ بہت ہی بدل گیا تھا، کہاں تو وہ عورت کی ایک جھلک پر جی جان سے فدا ہو جاتا تھا، اس کے نام کی مالا جپنے لگتا تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ ڈاکٹر زاہدہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، مگر وہ اسے نظر بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات تھے کہ میں سمجھا وہ اندر سے بہت بجھ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی نظر اپنی نہیں رہی ہے، ایک ذرا وہ ننھا سا شیشہ اس کی پتلی سے اتر آئے تو اس کو جان کے لالے پڑ جاتے تھے، یہی نامکمل ہونے کا احساس اس کو کھینچ کر محفل سے دور لے جاتا تھا۔ اس نے ہماری باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی، زاہدہ کو شاید ہم دونوں پسند ہی نہیں آئے تھے، وہ سمجھی کہ ہم یوں ہی جاہل، ان پڑھ اور ان گڑھ قسم کے دیہاتی آدمی ہیں، وہ ہمیں درخورے اعتنا ہی نہیں سمجھتی تھی۔ نفیسہ البتہ پوری طرح میری طرف متوجہ تھی، وہ مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتی رہی۔ پولیس کی زیادتی کی خبر جب اس نے سنی تو بہت زیادہ چراغبا ہو گئی، اس کی رائے ان کے بارے میں پہلے بھی اچھی نہیں تھی، مگر اس روز تو وہ کچھ زیادہ ہی ان سے بدظن ہو گئی۔ میں نے لاہور تک اس سے ڈھیر ساری راز و نیاز کی باتیں کر لی، میری محبت نے اب تک اسے گھیر رکھا تھا۔ لاہور جب قریب آیا تو وہ بولی، اب کیا پروگرام ہے آپ کا؟ مجھے ایک دن لاہور ٹھہرنا ہوگا، بینک سے کچھ رقم نکلوانی بہت ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں تو میاں والی جا رہی ہوں، شام کی گاڑی ہمیں مل جائے گی، بہتر ہے میں کل شام یا پرسوں تک آپ سے مل لوں گا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔